أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، جو کہ ڈرتا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس جمع ہوگے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، اس میں اصل میں دور جاہلیت کی ایک غلط طرز تھی، اس کو مٹانے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب حج کر لیتے تھے تو عرفات وغیرہ مزدلفہ سے طواف زیارت سے فارغ ہو گئے تو پھر منا میں ٹھہر کر وہاں کیا ہے بڑے آپسی مجلسیں کرتے تھے اور مشاعرے ہوتے تھے، شعروں میں مقابلے کرتے تھے، اور اس طریقے سے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے، فخری قصیدے گایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ ٹائم جو ہے ان چیزوں میں زیادہ ذکر لگاتے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کو کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا، تو اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں ختم کرو۔ بلکہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب اب تم مناسک حج پورے کر چکے ہو تو اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ یہاں یہ مستیاں کرو اور قصیدے اور گانے گاؤ اور فخر و مباحات کرو اور اپنے آباء و اجداد کی یہ چیزیں کرو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عبادت پورا کرنے کا کیا ہے موقع عطا فرمایا، توفیق بخشی ہے۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آباء و اجداد کے تذکرے کرو۔ تو اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے یہاں جی، یا فرمایا اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرو، او اشد ذکرہ، تو یعنی آباء و اجداد کے تذکروں کی اور فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے جھوٹے فخر کرتے، میرا باپ ایسا تھا تو میرا دادا ایسا تھا تو میرا نانا ایسا تھا، تو جو ہر کوئی اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتا رہتا اور فخر کرتا رہتا، تو فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب بطور شکر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو جی، اور کیا ہے اللہ کی یاد بھی آباء و اجداد سے بھی زیادہ کرو۔ پھر اس کے بعد 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا خصوصی طور پر جی، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا بعض بس یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یہ اللہ دنیا عطا کر۔ یعنی بعض لوگ حج بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے، عبادتیں کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ ہماری دنیا میں ترقی ہو، ہماری تجارت میں ترقی ہو، ہمیں بڑے عہدے مل جائیں، جن ان کا مقصد عبادت سے بھی کوئی اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں ہماری دکان میں برکت پڑ جائے جی، روزے اسی لیے رکھتے ہیں اور حج بھی اسی لیے کرتے ہیں، تو وہاں جا کر بھی صرف دنیا مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا میں دے، دنیا میں دے جی، آگے لفظ حسنہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کو ہمیں خوبی دے دے، اچھی بات دے دے، بھلائی دے دے، نہیں،
ربنا آتنا فی الدنیا، بعض بس صرف دنیا کے ہی طالب ہیں، آخرت کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے آگے ارشاد فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسا آدمی جو صرف طالب دنیا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جی دنیا ملے نہ ملے لیکن آخرت کے سے تو وہ مکمل محروم ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری جماعت ہے، یعنی دوسری قسم کے لوگ ہیں، فرمایا ومنہم من یقول، یہ اچھے لوگ ہیں، تو اچھے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ومنہم من یقول، بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جی تو مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں مانگتے ہیں، دنیا کے اندر بھی خوبی اور بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں خوبی اور بھلائی مانگتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کیا ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا، ادھر اسے حسنہ اور یہ چیزیں نہ ملیں تو ظاہر بات ہے پھر کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دعا بڑی عام اور اہم قسم کی دعا ہے، کیونکہ دنیا میں جو حسنہ مانگی گئی تو اس سے مفسرین لکھتے ہیں اس سے تمام ظاہری باطنی خوبیاں بھلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ مثلا دنیا کے حسنہ کے اندر انسان کا صحت مند رہنا، اہل و عیال کا صحت مند رہنا، حلال رزق کا وسیع طریقے سے ملنا، اور اس طرح دنیا کی برکات کا ملنا، ساری ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ کا کرنا، اچھے اخلاق کا پیدا ہو جانا، علم نافع کا مل جانا، عزت و وجاہت کا مل جانا، اس طریقے سے عقائد کا درست ہو جانا، راہ مستقیم کی ہدایت ہو جانا، عبادت میں اخلاص کامل مل جانا، یہ سب چیزیں دنیا کی خوبیاں ہیں، اگرچہ یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ آخرت ملنے کا ذریعہ ہیں۔ اور آخرت کی حسنہ آگے وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد جنت، اور اس طریقے سے جنت کی کیا ہے، بے شمار اور لازوال نعمتیں مراد ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب چیزیں حسنہ میں آتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کیونکہ اس میں سارے دینی اور دنیاوی مقاصد جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر بات ہے جب ایسی انسان دعا کرے جس سے دونوں جہانوں کی راحت و سکون میسر آئے تو اس دعا کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی آگے یہ بھی فرما دیا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، تو اب یہ بھی آ گیا ساتھ، جی تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ دعا خاص مسنون دعا ہے، اس کو ضرور پڑھتا رہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مجھے لیکن خالی دل زبان سے نہ پڑھتا رہے، دل میں یہ مفہوم ذہن میں رکھ کر جی یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دنیا کی یہ حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ، جیسے حسنہ کی ابھی تفسیر میں نے ذکر کر دی، جی یہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف دنیا کا مانگنا یہ بھی کافی نہیں، اور صرف آخرت کا مانگ لینا اور دنیا کو سے استغنا کرنا، بعد بزرگی میں آگے بڑھے ہوئے ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا تعلق ہے، ہم تو آخرت ہی مانگیں گے، دنیا چھوڑو، دنیا بیکار ہے۔ لیکن نہیں، دنیا کے اندر انسان کا وجود اور اس کی بقا، عبادت، سب یہ چیزیں انسان اپنی ضروریات کا محتاج ہے۔ اس وجہ سے جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں قسم کی دعائیں مانگی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور اس طرح وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جب انہوں نے مانگا ہے تو ہمیں بھی بطریق اولا یہ دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تو مطلب اعتدال کی راہ یہ ہے، غلو نہ کرے، صرف دنیا داروں میں بھی نہ بنے، اور صرف یہ بھی نہیں کہ بس ہم تو آخرت کے طالب ہیں، دنیا کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، دنیا کے تو محتاج ہیں، اللہ نے دنیا میں بھیجا جو ہے، جی تو دنیا کی خوبیاں بھی مانگے، بھلائیاں مانگے، اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی تعریف میں آگے ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے آخرت میں جو انہوں نے کمایا ہے، تو جو نیکیاں دنیا میں کریں گے آخرت میں ان کو حصہ ضرور ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں، تو مطلب یہ حساب کتاب بھی دل میں رکھے، تو جو انسان کمائے گا اس کا وہاں حساب ہوگا، اس کو بدلہ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد پھر حج کے کچھ اور احکام آخری ذکر فرما دی، یہ آخری آیت ہے احکام حج کی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں، گنتی کے چند دنوں سے یہاں مراد مفسرین لکھتے ہیں ایام تشریق ہیں، تو ایام تشریق یہی ہیں جی 11 12 13 تک، جی 13 تک یہ بنتے ہیں، جی 10 11 12 13 یہ دن ہیں، ان دنوں میں جن کو کہتے ہیں ایام تشریق، اور اس سے ذکر سے خاص مراد ذکر لیا گیا تکبیرات تشریق جو نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ مراد ہے، تو وہ ذکر بھی کرو، اس کے علاوہ بھی اور کرو،
آگے فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، یہاں بھی ایک کیا جاہلانہ طرز کی اور ان کی خرابی کی تردید کرنا مقصود ہے۔ جاہلیت میں لوگوں کے دو گروہ ہو گئے تھے کہ 11، 12 اور 13۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ 11 کو بھی کنکریاں مارے، 12 کو بھی، 13 کو بھی، تو جو 13 سے پہلے چلا گیا وہ گناہ گار ہے، مجرم ہے جی۔ اور کچھ لوگ کہتے نہیں 12 تک رہنا ہے، 13 کو جو رہے گا وہ گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، گناہ گار ان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کی مرضی ہے چاہے تو وہ 2 دن رمج کرے، یعنی 11، 12 کو، اور کنکریاں مارنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے چلا جائے جی۔ اور جس کا جی چاہے 13ویں کو رہنا تو 13ویں کے دن کنکریاں مار کے چلا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ 13ویں کے دن اجازت ہے کہ زوال سے پہلے پہلے بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔ ویسے تو 11، 12 کو تو زوال کے بعد جمرات کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہیں جی، اور غروب آفتاب تک اس کا ٹائم ہوتا ہے جو اصل ٹائم ہے۔ تو 13ویں کو البتہ یہ اجازت ہے کہ زوال سے پہلے پہلے کنکریاں مارے پھر روانہ ہو جائے، یہ تھوڑی سی سہولت 13ویں کو دے دی گئی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 12 کو جانا چاہے تو بہرحال اس میں یہ خیال کرے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے۔ لیکن اگر وہ مینا میں موجود ہے اور آفتاب 12 کا غروب ہو گیا تو پھر اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ 13ویں کی بھی رمج کر کے جائے۔ اس لیے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دنوں میں جلدی چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو کیا دیر کرے بعد میں 1 دن رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقی، فرمایا یہ سارے احکام ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اصل چیز اللہ کا خوف ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے احکام جو ہیں وہ تقوی والوں کے لیے۔ اس لیے آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، آخر میں پھر تقوی کا زور دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین کرو اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کام اصل کیا ہے، اللہ کے خوف کے لیے کرنے چاہیے، اور کوئی دنیاوی اغراض جو ہے انسان کے سامنے نہیں ہونے چاہیے، اور اللہ کے سامنے پیشی جو ہے پیش نظر رہنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام احکام پر صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔